اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا اور دنگے فساد کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ لیکن اس پر حضرت نوح کی قوم بجائے ماننے کے الٹا حضرت نوح کا مذاق اڑاتی اور اتنے پتھر مارتے کہ کئی دنوں تک زخمی حالت میں بستروں پر پڑے رہتے، حتیٰ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام صحت یاب ہوتے تو دوبارہ اسی وحدہ لا شریک خدا کو ماننے کی تبلیغ کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے 950 سال گزر گئے۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار، یہ تیرا مذاق اڑاتی ہے اور تیرے دین کا بھی مذاق اڑاتی ہے۔ اے رب، تو انہیں دکھا دے کہ تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ حکم باری ہوا کہ اے نوح، ایک بڑی سی کشتی تیار کرو اور اس میں پورے جہاں کے چرند پرند اور ایسے انسانوں کو شامل کرو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے کشتی بنانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم مذاق اڑاتی اور کہتی کہ اے نوح، نہ تو پانی ہے اور نہ بارش، پھر یہ کشتی کس کام کی؟ اس طرح کہہ کر مذاق اڑاتی۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہے اور کشتی بناتے رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران سانپ اور بچھو حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم کو بھی اس کشتی میں سوار کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو اور کاٹتے ہو۔ تو سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچا لیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا تو قسم ہے ہمارے وجود کی اور اس خالق کی کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کبھی بھی اسے تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیا۔ چنانچہ تمام چرند پرند اور مومن بندوں میں سے جو بھی اس نجات کی کشتی میں سوار تھے، ان کے علاوہ سب کے سب عذاب خداوندی سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین کو آباد کیا اور تمام چرند پرند اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اپنی کتاب قرآن پاک کی سورہ صافات میں محفوظ کر دیا۔ چنانچہ آج بھی جنگل بیابان میں کسی بھی سانپ اور بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، تو کوئی بھی سانپ یا پھر حیوان اس آیت کریمہ کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی بھی قریب نہیں آتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر بیماری، مصیبت اور پریشانی کا علاج رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔